بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہم ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ فی حاضر الساعۃ ولیم وحفظا وقائدا وناصرا وطبیبا حتی تسکنہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المؤمنین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ربی شبیر شبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام المسیح الحاکم منصر الجلی مظہر لجائب ومظہر الغرائب ونکتت دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن حضرت سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ تمام احباب کے اس فرش عذاب پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ بی بی وہ گھر آباد رہیں جہاں کریم کربلا کا ذکر ہوتا ہے، وہ شہر آباد رہیں جہاں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ آج مسلسل ہماری 10ویں مجلس ہے۔ ہم نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے ذیل میں معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کیے۔ بس آج تھوڑے ہی لمحوں کے لیے میں نے گفتگو کا نتیجہ پیش کرنا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کچھ ہمارے اہل سنت بھی تشریف لے کے آئے ہیں، ہمارے بھائی کچھ اہل سنت بھی تشریف لے کے آئے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں ایک بات کی تھی کہ جو عزاخانے کا دروازہ ہے اسے دروازہ نہ سمجھا کرو۔ جس بندے کو بات یاد ہے، جو عزاخانے کا دروازہ ہے اسے دروازہ نہ سمجھا کرو بلکہ امام حسین کے کھلے ہوئے ہاتھ سمجھا کرو۔ حسین آج بھی دونوں ہاتھ کھول کے وقت کے حر کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو میرے بابا علی کی ولایت کا اقرار کرے اور میں اسے علیہ السلام بناؤں۔ خدا کہہ رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا اور دو طاقتیں عطا کی۔ ایک طاقت کا نام خدا اور دوسری طاقت کا نام دین حق۔ اور وجہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ ان دو طاقتوں کے ذریعے دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ اسی کے ذیل میں ہم نے معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کیے۔ ایک طاقت کا نام علی ہے، دوسری طاقت کا نام حسین ہے۔ خدا اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ میں نے دو طاقتیں عطا کی تاکہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ لیکن ایک میرا سوال ہے آپ سے، بس اسی سوال کا جواب دیں اور اسی کے بعد ہم تھوڑی دیر مسائل پڑھتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے دو طاقتیں دے کر اپنے رسول کو ارسال کیا تاکہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ مجھے جواب دیں، کیا دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ چکا ہے؟
نہیں آیا بھائی، آپ نے صرف جواب دینا، باقی کام میرا۔ کیا دین اسلام عیسائیت پہ غالب آ چکا ہے؟ کیا یہودیت پہ غالب آ چکا ہے؟ کیا دوسرے مذاہب پہ غالب آ چکا ہے؟ پھر دنیا سمجھے اس بات کو کہ کوئی اور محمد ہے، جب وہ آئے گا دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ جب وہ محمد آئے گا تو دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ یہ جو آج کی شب ہے نا، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے یا شام شہیدہ کہا جاتا ہے، اس رات کریم کربلا نے بڑا یاد کیا ہے اپنے بیٹے قائم کو۔ اگر امام زمانہ کی معرفت ہے تو ساری عبادات قبول ہیں، اگر معرفت امام زمانہ نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، حضرت سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، یہ جو آج کی شام ہے، میں نے پہلے کہا اسے شام شہیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کریم کربلا کا حضرت سکینہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی راضی ہے محمد کی بیٹی آپ پر۔ اور جو آج کی رات ہے وہ تو ذاکر کی محتاج ہی نہیں ہے۔ آج کی رات پر نہ صرف اتنی بات سوچ لے کہ تھوڑے لمحوں بعد زینب کی چادر اتر جائے۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ اٹھائے گا۔ بڑی محبت تھی سیدہ سکینہ کے ساتھ کریم کربلا۔ بی بی سکینہ شام شہیدہ شب عاشور امام حسین کے قریب آئی اور رو کے پوچھا، بابا یہ جو فوجیں آ رہی ہیں یہ کیوں اکٹھی ہو رہی ہیں؟ حضرت حسین نے رو کے فرمایا، سکینہ اگر سچ جاننا چاہتی ہے نا تو یہ سارے تیرے بابا کو مارنے کے لیے۔ سکینہ نے کہا، بابا کل آپ مر جائیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے، بابا سکینہ کہاں سوئے گی؟ اگر یہ کل آپ کو مار دیں گے تو پھر سکینہ کہاں سوئے گی؟ حضرت امام حسین نے کہا، سکینہ بیٹا علی اصغر کہاں سوتا ہے؟ سیدہ آپ کو کسی دنیا کے غم میں نہیں آئے۔ علی اصغر کہاں سوتا ہے؟ سکینہ نے کہا، اماں رباب کے پاس۔ سکینہ آپ کہاں سوتی ہو؟ میں آپ کے سینے پہ۔ اب جو بندے میرے سامنے ماتمی بیٹھے نا، ہائے تو بلند کریں گے نا۔ حضرت امام حسین نے کہا، سکینہ ترتیب بدل لیں گے، کل سے تو اماں رباب کے پاس ہونا، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اور آج اس شہید کا جھولا برآمد ہونا ہے، اس شہید کا جھولا برآمد ہونا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن اسلام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر گیا۔ شہداء کربلا میں جو سب سے مشکل شہادت ہے نا، وہ سرکار علی اصغر کی ہے۔ شہزادہ ہے تو 6 مہینے کا، جس بندے کی چھوٹی اولاد ہے نا وہ میری طرف توجہ کرے، شہزادہ ہے تو 6 مہینے کا، لیکن اس شہزادے نے حسین کو سب سے زیادہ رلایا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ حرملہ کمینے نے اس وقت تیر مارا جب میں اصغر کے لب پہ بوسہ دینے لگا تھا۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلایا، آج ہاتھ سینے پہ مارنا، آج سینہ پیارا نہ کرنا، ہاتھ پیارا نہ کرنا۔ اس وقت تیر مارا جب میں علی اصغر کو چومنے لگا تھا۔ عزادارو، علی اصغر 9 رجب کو دنیا میں آئے، 28 رجب حسین نے کربلا کے لیے مدینے کو چھوڑ دیا۔ عزادارو، 9 رجب دنیا میں آئے، 10 محرم شہادت ہے۔ علی اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ کریم کربلا تیاری کر رہے ہیں وطن چھوڑنے کی۔ عزادارو، فہرست بن گئی، اعلان ہو گیا کہ کون کون حسین کے ساتھ جائے گا اور کون کون حسین کے ساتھ نہیں جائے گا۔ عزادارو، علی کی شریف بیٹیاں محملوں پہ سوار ہونے لگی۔ عزادارو، ایک منظر ایسا آیا کہ بی بی سغرا نے علی اصغر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔
بھائی شب عاشور ہے اور آج کی رات اگر بندہ ماتم نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ بی بی سغرا نے علی اصغر کو اپنے گلے سے لگایا اور رو کے سغرا نے کہا بے شک اکبر مجھے ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو بھی تو میرا بھائی ہے نا، تو میرے ساتھ مدینے میں رک جا، میں تیرے سہارے پہ زندگی گزار لوں گی، تو میرے ساتھ مدینے میں رک جا۔ اللہ تعالیٰ ساری بیویاں آئیں علی اصغر کو لینے، لیکن علی اصغر نے اپنے بازو سغرا کے گلے میں ڈالے، ساری بیویاں لینے آئیں، حضرت علی اصغر نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھا امام حسین نے، امام حسین نے کہا سغرا اصغر کے بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، اصغر کے بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہوتا۔ بی بی سغرا نے رو کے کہا بابا اگر اصغر جانا چاہے تو سغرا کو کوئی اعتراض نہیں۔ عزیزانو علماء مقاتل نے دیکھا کہ امام حسین نے اصغر کے کان میں منہ رکھ کے کوئی جملہ کہا، جملہ کہنا تھا، اصغر نے سغرا کی باہیں چھوڑ دی۔ عزیزانو اور اصغر امام حسین کے قریب آئے، بی بی سغرا نے ماتم کر کے کہا بابا بس مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ عزیزانو امام حسین نے کہا سغرا میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے کہ کربلا 10 محرم جہاں میں اتنے تیر کھا لوں گا، حرملہ کا تیر بھی اپنے گلے میں کھا لوں گا۔ سیدات مجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ تعالیٰ 10 محرم کا دن آ گیا، تھک گیا حسین لاشیں اٹھا اٹھا۔ 10 محرم کا دن آ گیا اور جتنی میری مائیں بہنیں ہیں میری آواز سن رہی ہیں، علامہ قلب صادق انڈیا والے، ان کی ایک بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جہاں بھی بے شیر کے مصائب پڑے جائیں نا، وہ کہتے ہیں میری ماں اور میری بہنوں اپنے کسی بچے کو دودھ نہ پلانا، اپنے کسی بچے سے پیار نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری علمی ضمانت ہے جہاں بے شیر کا جھولا برآمد ہونا بے شیر کی ماں ضرور آتی ہے۔ ہو سکتا ہے بے شیر کی ماں کہے میرا بھی اصغر دودھ تو پینا چاہتا تھا لیکن میرے اصغر کو امت نے پانی تک نہیں دی۔ بھائی آوازیں بلند کرنا، یہ رات 1 سال بعد پھر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تھک گئے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ بھائی مصائب کے لیے یہ نہیں کہ ضرور گھنٹہ پڑا جائے۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ اللہ جس طرح پوری کربلا نے حسین کی آواز سنی، پوری دنیا نے حسین کی آواز سنی، 6 مہینے کے علی نے اپنے آپ کو چولہے سے نیچے گرا لیا اور اللہ اصغر رو کے کہتے بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، ابھی میں اصغر جو زندہ ہوں، بابا بے شک میں چھوٹا ہوں لیکن ہوں تو میں بھی علی، بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ اللہ کریم کربلا نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جو بندے ماتمی ہیں نا، جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ میری بات میری ماں اور بہنیں زیادہ سمجھیں گی، اللہ تعالیٰ بی بی سیدہ رباب نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اصغر کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین نے بی بی رباب کا شکریہ ادا کیا۔ امام حسین نے فرمایا رباب صبح سے جتنے بھی ماؤں نے مجھ پہ قربانیاں دی ہیں، کسی کے بیٹے پہ جہاد واجب تھی، کسی کے لیے مستحب تھی، رباب تیرے بیٹے پہ نہ جہاد واجب ہے نہ مستحب ہے۔ اللہ کربلا کی ماؤں کے حوصلے سننا۔ بی بی رباب نے کہا مولا میں آپ سے شرمندہ ہوں، جو پہلے گئے نا وہ سواریوں پہ سوار ہو گیا، میرا بیٹا چل نہیں سکتا، رباب آپ سے شرمندہ ہے، رباب کا اصغر آپ کے ہاتھوں پہ سوار ہو۔ سیدات مجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ تعالیٰ کریم کربلا نے علی اصغر کو اٹھایا۔ بی بی رباب نے کہا مولا ایک منت میری ہے، ایک منت میری ہے۔ حضرت حسین نے کہا کیا منت؟ بی بی رباب نے کہا کہ جتنی دیر بھی آپ اصغر کو لے کر میدان میں جاتے ہیں نا، مولا آپ کا منہ رہے میدان کی طرف اور اصغر کا منہ رہے خیام کی طرف۔ جتنی دیر میں اصغر میدان میں جائے گا میں اصغر کے چہرے کی اللہ، جتنی دیر اصغر میدان میں جائے گا میں اصغر کے چہرے کی زیارت کر لوں گی۔ اللہ امام حسین نے فوج اشکیا کی طرف دیکھ کے کہا، حسین نے فرمایا اگر تمہاری نظر میں مجرم ہے تو میں بطول کا بیٹا مجرم ہوں۔ یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 96 گھنٹوں کا پیاسا ہے،
بس ایک گھونٹ پانی کا چاہیے۔ عزیزانو جب حسین نے یہ کہا 70,000 فوجیوں نے تلواریں زمین میں پھینکی اور کہا تھا یہ تو اب ظلم شروع ہو گیا، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ عباس سے لڑنا ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کدھر سے لڑنا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیے گا۔ عزیزانو یہ منظر عمر ابن سعد نے دیکھا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے اگر اصغر پانی خود مانگے تو ہم پانی دیں گے، اگر اصغر پانی خود مانگے تو ہم پانی دیں گے۔ حسین تو نے پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کر رہا ہے۔ عزیزانو اب حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور رو کے کہا اصغر بیٹا پانی مانگے گا؟ بھائی جو بندے مارک میرے سامنے بیٹھے، اصغر بیٹا پانی مانگے گا؟ عزیزانو علی اصغر نے رو کے فرمایا بابا میں اس انداز میں پانی مانگوں گا جس طرح میری دادی نے حق مانگا تھا، جس طرح میری دادی بطول نے فلک مانگا تھا۔ عزیزانو حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا، کربلا کی تپتی زمین پہ علی اصغر آئے۔ عزیزانو علی اصغر نے خطبہ دیا، علی اصغر رو کہتے ہیں مسلمانوں، اے کوفہ والوں، اے شام والوں، اے ہمارا کلمہ پڑھنے والوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ عزیزانو فوج اشکیہ میں بغاوت شروع ہوئی، یہاں اچانک عمر ابن سعد حرملہ کے خیمے میں آیا۔ حرملہ کمینہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کیوں شراب کے نشے میں دھت تھا؟ کیونکہ عباس کے زین سے گرنے کے بعد انہیں پتا تھا اب کس سے ہم نے لڑنا ہے، اب حسین کا کون رہ گیا ہے۔ حرملہ اپنے خیمے میں تھا، اس نے کہا کس کو مارنا ہے؟ کہا ہے کوئی علی لیکن ہے 6 مہینے کا۔ اللہ تعالیٰ اس نے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ میں وہ تیر آیا جو عرب کے کمینے جنگ میں حیوانوں کو مارتے تھے، یا تو ماتم کے سینے پہ کرتے تھے شب عاشور، وہ تیر مارا، وہ تیر اٹھایا جو عرب کے کمینے جنگ میں حیوانوں کو مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ حرملہ آیا، حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا، حرملہ کا تیر نیچے گرا۔ حرملہ نے 3 دفعہ تیر کا نشانہ لیتا ہے، تیر نیچے گرتا ہے، تیر کا نشانہ لیتا ہے، تیر نیچے گرتا ہے۔ عمر ابن سعد اس کے قریب آیا، آگے کہتا ہے میری فوج میں تو سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہے، اگر مچھلی دریا سے سر اوپر کر لے تو اتنا ماہر تیر انداز ہے کہ تو مچھلی کا نشانہ لے سکتا ہے، تو اسے یہ 6 مہینے کا بچہ نہیں مار رہا۔ عزیزانو حرملہ کہتا ہے کمینے تو میری جگہ پہ آئے تیرا دم نکل جائے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب بھی میں نشانہ لیتا ہوں کناب ہلتی ہے، کوئی 4 سال کی بچی ہے جو اپنے سر پہ قرآن لکھتی ہے، وہ کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دے، مجھ سکینہ کا ویر بھی دے۔ سیدہ اپنے دل میں کسی غم میں لگتا ہے، حرملہ اپنا تیر دیکھ، مجھ سکینہ کا ویر بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے مصائب نہ پڑھنا پڑے۔ لاشائے اصغر پہ ابا ڈال دیجئے حسین، لاشائے اصغر پہ ابا ڈال دیجئے حسین، ملائکہ کی عبادت میں فرق آگا۔ اللہ تعالیٰ حرملہ تیر کا نشانہ لیتا ہے، تیر زمین پہ گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب حرملہ کمینے نے، میں کس رنگ میں پڑھوں گا؟ حرملہ کمینے نے اب تیر کا نشانہ لیا، اور علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تیر تھا اگر اصغر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے جس طرف تیر جاتا اس طرف شریر جاتا۔ اللہ تعالیٰ وہ حسین میں بتانے لگا ہوں کتنی مشکل شہادت ہے علی اصغر کے۔ اللہ تعالیٰ وہ حسین جس نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تھی نا، وہ حسین جس نے عباس کے بالوں اٹھائے تھے، اس نے علی اکبر کی لاش میں نہیں کہا کہ اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، اس نے عباس کی لاش میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جب حرملہ نے علی اصغر کو تیر مارا، حسین نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے حسین کہتے کاش میرے شیعو تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کس انداز میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تیر لگا علی اصغر کے گلے پہ، جو تیری کبھی دعا قبول نہیں ہوئی نا، آج باب الحوائج کے صدقے میں مانگ لے۔ اور جن نے مولا کا جھولا لے کے آنا بس اب تیاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ حسین نے 71 لاشیں اٹھائے لیکن دفنایا صرف ایک۔
بھائی میں آخری بات کرنے لگا ہوں، میں اس کے بعد نہیں پڑھ سکوں گا۔ حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، دفنایا صرف ایک۔ اگر کیا مجھے بتاؤ، کیا امت نے اصغر کو دفن رہنے دیا؟ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے، کیا امت نے اصغر کو دفن رہنے دیا؟ اللہ تعالیٰ 11 محرم والے دن سروں کی گنتی شروع ہوئی، سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ عمر ابن سعد کہتا مارے 72 ہیں، سارے قدر ہیں، مارے 72 ہیں، سارے قدر ہیں۔ وہ کہتا میں نے خیموں کے پیچھے دیکھا، حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ماتم ضرور کرنا۔ اس نے کہا 80 فوجی ہاتھوں میں نیزے لے، 80 فوجی ہاتھوں میں نیزے لے اور رباب کے اصغر کو تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام رباب دیکھ رہی تھی، بی بی زینب دیکھ رہی تھی۔ ان کمینوں نے کربلا کی زمین میں گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں نیزے آئے، جا جانے کے کمینہ کہتا ہے وہ میرا